میرا نام نادیہ ہے۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میری شادی عدیل کے ساتھ پسند کی ہوئی تھی، لیکن میری ایک ہی نند میرے گلے کا توپ بنی ہوئی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب رات کے کوئی 1 بج رہا تھا۔ میرے شوہر کا موبائل فون بجنے لگا۔ میرا شوہر گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے میں نے فون اٹھا کر دیکھا تو میری نند نسیم کا نمبر موبائل اسکرین پر شو ہو رہا تھا۔ میں نے غصے میں فون کاٹ دیا اور بڑبڑانے لگی کہ اسے تو رات کی اس پہر بھی چین نہیں۔ نسیم میرے شوہر کی اکلوتی بہن تھی اور کسی نہ کسی وجہ سے اپنے بھائی کو فون کرتی رہتی تھی۔ مجھے نسیم ویسے ہی پسند نہیں تھی اور اب رات کے 1 بجے اس کا فون دیکھ کر تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اتنی رات کو اس وقت فون کرنے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے؟ میں نے فون کاٹ دیا۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ دوبارہ سے فون آنے لگا۔ اب کی بار تو میں نے تنگ آ کر موبائل پاور آف کر دیا اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں میری نند کو مجھ سے کیا دشمنی تھی جو میری زندگی میں مصیبت بنی ہوئی تھی۔ دراصل میرے شوہر کو اپنی اکلوتی بہن سے بڑی محبت تھی، اس لیے مجھے ان دونوں کا رشتہ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ شوہر کا موبائل پاور آف کرنے کے بعد میں سکون سے لیٹ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ اب صبح تک کی چھٹی ہو گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو نسیم فون کر رہی تھی۔ مجھے اور غصہ آ گیا کہ ایسی کون سی مصیبت پڑ گئی ہے جو رات کے اس پہر اس کو سکون نہیں آ رہا۔ میں نے سوچا تھا کہ فون اٹھا کر اسے خوب باتیں سناؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے اس کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بڑی مشکل سے سسکیوں کے بیچ اس نے ایسی خبر سنائی کہ میں ساکت رہ گئی۔ وہ کہنے لگی، بھابھی ذیشان اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے لگا شاید نسیم کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، تم کیا کہہ رہی ہو نسیم؟ ذیشان بھائی تو اچھے بھلے تھے، انہیں بھلا اچانک کیا ہو گیا؟ نسیم روتے ہوئے کہنے لگی، وہ نائٹ ڈیوٹی پر کمپنی میں تھے، وہاں آگ لگ گئی اور ان کی اسی وقت موت ہو گئی۔ آپ اور بھائی ابھی میرے پاس آ جائیں، بچے چھوٹے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوں، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اس انداز میں رو رہی تھی کہ میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں ابھی آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے فون کاٹا، اپنے شوہر کو جگایا۔ عدیل گہری نیند سے اٹھے تو میں نے کہا کہ نسیم کے گھر جانا ہے۔ وہ ہڑبڑا گئے، کہنے لگے، سب ٹھیک تو ہے، اتنی رات کو نسیم کے گھر کیوں جانا ہے؟ انہیں معلوم تھا کہ مجھے نسیم کچھ خاص پسند نہیں ہے، اس لیے وہ اور بھی زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ میں نے بڑی مشکل سے ہمت کر کے انہیں یہ خبر سنائی کہ ان کا بہنوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی بہن اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اتر گیا۔ کتنی دیر وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے رہے، پھر جب اپنا فون اٹھایا تو وہ پاور آف تھا۔ وہ غصے میں پوچھنے لگے، میرا فون آف کس نے کیا؟ تو میں نے کہہ دیا کہ بار بار فون بج رہا تھا تو میں نے نیند میں پاور آف کر دیا تھا۔ میں نے عدیل کو نہیں بتایا کہ نسیم کا نمبر دیکھ کر میں نے جان بوجھ کر موبائل بند کیا تھا۔ عدیل نے جلدی سے اٹھ کر کپڑے بدلے، مجھے بھی تیار ہونے کو کہا، پھر وہ کہنے لگے، بچوں کو پڑوس میں سلا دو، میں اور تم چلتے ہیں، جا کر دیکھیں گے کہ کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کس طرح سے کیا معاملہ پیش آیا ہے اور نسیم کی حالت کیسی ہے، اب ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ میرا شوہر خود بھی بہت زیادہ پریشان تھا، انہیں نسیم کی بھی فکر ستا رہی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ میں انہیں کچھ بھی نہ کہہ سکتی تھی، بس ان کی ہر بات پر عمل کیا۔ ہمارے پڑوسی سے ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو پڑوس میں سلایا، پھر خود عدیل کے ساتھ نسیم کے گھر چلی گئی۔ نسیم نے پاس پڑوس میں خبر کر دی تھی، شاید اس کے رونے کی آواز پر پڑوس سے خود ہی آ گئے تھے اور اس کے گھر میں کافی بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ میں اور عدیل اس کے پاس گئے تو وہ ہمارے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد ایمبولینس کا ہارن بجنے لگا۔ کمپنی والوں نے ذیشان کی میت اس کے گھر بھجوا دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ ذیشان کے آفس سے فون آیا تھا، آگ لگنے سے اس کی جان گئی ہے۔ ذیشان کی لاش اس قدر بری طرح سے جھلسی ہوئی تھی کہ وہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں تھی، بس نسیم کو کوئی تھوڑی بہت دکھائی گئی تھی۔ پھر اگلے دن ذیشان کو دفنا دیا گیا۔ ذیشان کے خاندان میں بھی زیادہ لوگ نہیں تھے، اس کی 3 بہنیں تھیں، بھائی کی موت پر وہ بھی غم منا کر چلی گئی، پیچھے نسیم اور اس کے 3 بچے رہ گئے۔ میرے شوہر عدیل نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہہ دیا کہ اب میری بہن میرے ساتھ رہے گی اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے سر پر آسمان گر گیا۔ میں ہرگز بھی نسیم کو اپنے گھر میں نہیں لے کر جانا چاہتی تھی، اس کے 3 بچے اور وہ میرے لیے صرف اور صرف مصیبت ہے، کیونکہ میرا شوہر ان کو بہت چاہتا تھا اور یہی ایک بات تو میری برداشت سے باہر تھی، لیکن خیر یہ وقت ایسا تھا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے مجھے اچھا بننا تھا۔ میں نے بھی نسیم کو گلے لگا کر کہہ دیا کہ ہاں، خود کو اکیلا نہ سمجھنا، اور پھر میرے شوہر نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں نسیم کا سامان باندھ دوں اور خود اسے اور اس کے بچوں کو گھر لے کر چلوں۔ میرے دل میں آگ لگ گئی تھی۔
لیکن پھر میں نسیم کا سامان باندھنے لگی۔ میں نے جان بوجھ کر نسیم سے کہا کہ فی الحال تھوڑا سا سامان باندھ لو، باقی بعد میں لے جائیں گے۔ میں چاہتی تھی کہ کچھ دن اسے اپنے پاس رکھ کر پھر کسی نہ کسی بہانے سے واپس بھگا دوں گی۔ سامان باندھنے کے بعد نسیم نے ایک بہت بڑا سا تھیلا سنبھال کر اپنے پاس میں رکھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ اس تھیلے میں کیا چیز ہے، تو کہنے لگی بھابھی بس یوں سمجھ لیں کہ میری یہی کل جمع پونجی ہے، اسے میں سنبھال کر رکھوں گی، اب یہی میرے بچوں کا مستقبل ہے۔ نسیم کی بات سن کر تو میرے کان کھڑے ہو گئے۔ نسیم کے پاس زیور کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا جو اس کے بچوں کے مستقبل کا سہارا بنتا؟ میں سوچنے لگی اتنا تو مجھے بھی معلوم تھا کہ نسیم کے پاس بہت زیور ہے، اس لیے فوراً میرا دماغ چلا کہ ہو نہ ہو اس میں زیور ہی ہوگا۔ یقیناً اتنا بڑا تھیلا دیکھ کر میری آنکھیں پوری کی پوری طرح کھل گئی۔ پھر میں نے اس کا سامان گاڑی میں رکھوایا، اسے اور اس کے بچوں کو اپنے گھر لے آئی، لیکن میرے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ کسی طرح سے نسیم کا زیور اگر مجھے مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ دیکھا جائے تو اس کا آدھا زیور میرے شوہر نے اس کی شادی پر بنوا کر دیا تھا، اس پر میرا بھی حق تھا، اور یہی بات میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ اس کے پاس موجود زیور پر بھی میرا حق ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ برا رویہ رکھوں گی، کچھ دنوں میں اسے یہاں سے چلتا کروں گی، لیکن اب جب میری نیت اس کے زیور پر آ چکی تھی تو میں نے سوچا کہ جب تک میں یہ زیور حاصل نہیں کروں گی میں نسیم کو اپنے گھر میں برداشت کروں گی۔ میرے شوہر نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ میں نسیم کا بہت خیال رکھوں، اسے کسی بھی چیز کی کمی نہ ہونے دوں، اور میں نے اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں 2 ہی دن میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ نسیم سے ملنے والے مہمانوں کا جھنڈ لگا ہوا تھا۔ ہر کسی کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نسیم کو اپنے گھر لے آئے ہیں، اس لیے سارا خاندان، پاس پڑوس والے سب ہمارے گھر آ رہے تھے۔ مجھے بھی مسکرا کر سب کے سامنے میٹھا میٹھا بننا پڑ رہا تھا۔ میں ہر کسی کے آگے نسیم کے ساتھ بڑی بھلائی کرنے کی کوشش کرتی، کبھی اسے پانی کا پوچھتی، کبھی کھانے کا۔ مہمانوں کو بھی یوں ہی جتا رہی تھی جیسے مجھے نسیم کا بڑا ہی خیال ہے۔ ہر کوئی نسیم سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری تو قسمت اچھی ہے کہ بھائی بھابھی نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور دونوں تمہارا خیال رکھ رہے ہیں، اب اپنے بچوں کی خاطر زندگی میں آگے بڑھو۔ لیکن جو قیامت ٹوٹی تھی وہ کوئی کم نہیں تھی، اس لیے وہ بیچاری اپنے کمرے کی 4 دیواری میں قید ہر وقت آنسو بہاتی رہتی تھی۔ اس کے بچے میرے بچوں کے ہم عمر تھے۔ 2 دن سکون سے گزرے اور پھر تیسرے دن بچوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ میرے 2 تھے، نسیم کے تینوں بچوں نے مل کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا۔ میرے بچے میرے ہی طرح تھے اور کوئی بھی چیز بانٹنے کی عادی نہیں تھے، اس لیے جب نسیم کے بچوں سے کھلونے بانٹنے کا وقت آیا تو وہ کسی طرح راضی نہ ہوئے۔ عدیل دفتر جاتے ہوئے بچوں کو سمجھا کر جاتے تھے کہ پھپھو کے بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلنا، لیکن عدیل کے جاتے ہی وہی جھگڑا شروع ہو جاتا۔ میں بھی اپنے بچوں کو کچھ نہ کہتی، لیکن نسیم کے بچوں کے ساتھ مار پیٹ شروع کر دیتے اور سارا الزام نسیم کے بچوں پر ڈال دیتے کہ وہ بہت بدتمیز ہے۔ یہاں تک کہ میں نے تو آنے جانے والے مہمانوں کے آگے بھی یہی رونا ڈالا کہ نسیم کے بچے بہت بدتمیز ہیں، نسیم نے ان کی اچھی پرورش نہیں کی۔ نسیم بیچاری یہ سب سنتی لیکن خاموش رہتی اور کچھ بھی نہ کہتی۔ وہ بہت ہی زیادہ مجبور تھی اور میں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس کے بچوں کے ساتھ نہ صرف میرا رویہ خراب تھا بلکہ میں اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا ان کے آگے رکھ دیتی تھی۔ اس کے ساتھ میں ایسا ہی سلوک شروع کر چکی تھی۔ بس اپنے گھر میں نے اسے اس لیے پناہ دی ہوئی تھی کیونکہ ابھی تک وہ زیورات کی تھیلی اس کے پاس تھی۔ جس دن وہ تھیلی میرے ہاتھ لگتی میں خود اسے دھکے دے کر باہر نکال دیتی۔ اپنے شوہر کے سامنے تو میں نے ایک اچھی بھابھی ہونے کا ثبوت دیا ہوا تھا، لیکن پیٹھ پیچھے میں بہت ہی بری تھی۔ پھر ایک دن میں نے نسیم کے سامنے جان بوجھ کر اس طرح کی بات کی تھی، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اگر اس کے پاس کوئی بھی قیمتی سامان ہے تو وہ اسے بہت سنبھال کر رکھے اور اگر چاہے تو مجھے دے دے، میں اپنی الماری میں رکھ لوں گی۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، کہنے لگی بھابھی میں خود ہر چیز کا دھیان رکھ لوں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آیا، لیکن میں نے یہ بات ظاہر نہیں کی۔ میں نے تو سوچا تھا کہ وہ یہ سن کر ڈر جائے گی اور اپنا سارا زیور مجھے دے دے گی تو میں الماری میں رکھنے کے بہانے خود اسے غائب کر دوں گی اور پھر کچھ بھی بہانہ بنا دوں گی کہ چوری ہو گیا وغیرہ وغیرہ، مگر وہ تو بڑی ہی چالاک نکلی، اس نے میرے حوالے کچھ بھی نہ کیا۔ اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب نسیم کو برداشت کرنے کی بجائے میں کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے زیور حاصل کر لوں اور پھر اس کو یہاں سے چلتا کروں، اور مجھے اس بات سے کوئی حرج نہیں تھا۔ میں تو بس وہ زیورات چاہتی تھی جن کو دیکھے بغیر ہی میری نیت خراب ہو گئی تھی۔ میں موقع کی تلاش کرنے لگی کب نسیم یہاں وہاں ہو اور میں وہ زیور حاصل کر لوں، لیکن میری بدقسمتی تھی کہ نسیم زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی اور اگر کوئی مہمان آتا تو وہ اسے بھی اپنے پاس اپنے کمرے میں بلا لیتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ہمیشہ سے ہی بیٹھک کو تالا لگا کر رکھتی تھی
میں نے کبھی اس کے مہمانوں کے لیے بیٹھک نہیں کھولی تھی، اس لیے اب جو بھی آتا تھا وہ نسیم کے پاس اس کے کمرے میں ہی بیٹھ جاتا۔ ایسے ہی 3 مہینے گزر گئے۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ کر کے مجھے وہ زیور حاصل کر لینے چاہیے، اور پھر زیور ملتے ہی میں نسیم کو گھر سے باہر نکال دوں گی۔ اس لیے میں نے ایک رات دودھ کے گلاس میں نیند کی دوائی ملائی اور وہ لے کر نسیم کے پاس پہنچ گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں دودھ کا گلاس اس کے پاس لے کر گئی تھی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر دودھ کا گلاس رکھا، کہا کہ تم نے خود کو کتنا کمزور کر لیا ہے، اپنا خیال رکھو گی تو ہی اپنے بچوں پر دھیان دے پاؤ گی۔ وہ بیچارے باپ کے چلے جانے پر بہت ہی مایوس ہیں، ہر وقت ایک کونے میں ڈرے سہمے رہتے ہیں۔ تم اپنی صحت کا خیال رکھو گی تو پھر ہی تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارے بچے اس وقت کس دور سے گزر رہے ہیں۔ میں نے اسے بچوں کا احساس دلاتے ہوئے دودھ پینے کو کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی، کہنے لگی بھابھی آپ کا بہت شکریہ، آپ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنستی تھی اور پھر واپس پلٹ کر آ گئی۔ اب مجھے انتظار تھا کہ کب آدھی رات ہو اور نسیم گہری نیند سوتی ہو اور میں جا کر اس کے کمرے سے زیورات نکال لیتی اور پھر اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلتا کر دیتی۔ عدیل بھی اس دن گھر پر نہیں تھے، اس لیے مجھے سکون تھا۔ ان کے دوست کی شادی تھی، وہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ رات کو دیر سے آئیں گے، اس لیے میں اکیلے اپنے کمرے میں لیٹی تھی۔ مجھے وقت گزرنے کا انتظار تھا۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ دودھ پینے کے گھنٹے بھر میں نسیم گہری نیند میں سو جائے گی اور پھر میں آسانی سے اپنا کام کر لوں گی۔ اسی طرح رات کا 1 بج گیا۔ میرے شوہر نے 4 بجے سے پہلے واپس نہیں آنا تھا، اسی لیے میں دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی اور نسیم کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے بڑی آہستگی سے اندر قدم رکھا اور میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری نند رات کے اس پہر اپنے کمرے میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ وہ میرے شوہر عدیل کے ساتھ تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو شادی میں جانے کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے، تو پھر وہ نسیم کے ساتھ اس کے کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ کمرے میں معمولی سی روشنی تھی، نسیم کے بچے سو رہے تھے، شاید اس لیے اس نے لائٹ نہیں جلائی تھی۔ اندھیرے میں مجھے میرا شوہر اور نسیم بستر پر بیٹھے نظر آ رہے تھے، لیکن ان دونوں کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، اس لیے وہ میری موجودگی سے بے خبر تھے۔ عدیل کو نسیم کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ رات کے اس پہر وہ میرے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بہن کے ساتھ تھے۔ ان کا یہاں کیا کام تھا؟ اگر وہ شادی سے جلدی آ بھی گئے تھے تو کمرے میں کیوں نہیں آئے؟ یہاں کیا کر رہے تھے؟ مجھے یقین تھا کہ نسیم میرے پیٹھ پیچھے انہیں میرے خلاف بھڑکا رہی ہوگی یا پھر میرے شوہر سے پیسے وصول کرنا چاہتی ہوگی، جبھی تو انہیں یہاں بٹھا کر رکھا تھا۔ میں وہیں دروازے کے ساتھ کان لگا کر کھڑی ہو گئی، لیکن کچھ دیر بعد جو حقیقت مجھ پر کھلی اس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ جو سچائی مجھ پر کھلی اس کے بارے میں تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اس لیے میں چکرا کر گرتے گرتے بچی۔ میں نے دیوار کا سہارا لے لیا اور پھر ساری بات سننے کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں تھی کہ میرے شوہر نے مجھ سے اتنی بڑی حقیقت چھپائی ہوگی۔ کچھ ہی دیر گزری تو میرے شوہر کمرے میں آئے، مجھے اس طرح روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگے سب ٹھیک تو ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ سوئی کیوں نہیں ابھی تک؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو وہ سر جھکا کر کہنے لگے پتہ تو ہے، تمہیں شادی میں گیا تھا۔ میں نے حیرانی سے عدیل کو دیکھا، وہ ابھی بھی جھوٹ کا سہارا لے رہے تھے۔ پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں کھڑی ہو گئی۔ غصے میں کہا کہ عدیل میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن آپ پھر بھی مجھ سے باتیں چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے خود آپ کو نسیم کے کمرے میں دیکھا ہے اور جو باتیں آپ دونوں کر رہے تھے وہ میں نے سن لی ہے۔ میں اچھی طرح جان گئی ہوں کہ آپ دونوں بہن بھائیوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، لیکن دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے میں اتنی بڑی بات سے بے خبر رہی۔ آپ نے مجھے اس بارے میں کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میری بات سن کر عدیل کا سر جھک گیا۔ وہ کہنے لگے میں ڈر گیا تھا، اگر تمہیں اس بارے میں پتہ چل گیا تو پتہ نہیں تم کس طرح ری ایکٹ کرو گی، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہیں نسیم اور اس کے بچوں کا وجود پہلے سے ہی برداشت نہیں ہے۔ اب اگر تمہیں یہ بات پتہ چلتی کہ میری نوکری چھوٹ گئی ہے، میری کمائی کا ذریعہ ختم ہو گیا ہے، تو تم تو پہلی فرصت میں نسیم اور اس کے بچوں کو اس گھر سے نکال دیتی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اس لیے میں اپنی یہ پریشانی تم سے شیئر نہیں کر سکا۔ اگر کر بھی لیتا تو تم الٹا میرے لیے اور مسئلہ کھڑا کر دیتی۔ نسیم میری بہن ہے، وہ میرا چہرہ پڑھنا اچھی طرح جانتی ہے۔ پچھلے 2 دن سے وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ بھائی کیا ہوا، لیکن میں اس کی تکلیف کی وجہ سے خاموش تھا۔ پھر آج میں شادی سے بھی اس لیے جلدی لوٹ آیا کیونکہ میرا وہاں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اتفاق سے دروازہ نسیم نے کھولا تھا، اس لیے اس نے فوراً سے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ کہنے لگی اب مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ اگر میرے یہاں رہنے سے کوئی مسئلہ ہے تو میں اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہوں، آپ اپنی زندگی سکون سے گزاریں۔
नसीम की बात सुनकर मैंने कहा कि नहीं, ये बात नहीं है, मुझे तुमसे या तुम्हारे बच्चों से कोई मसला नहीं है। दरअसल मेरी नौकरी छूट गई है और इसी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। अपनी बीवी बच्चों के साथ साथ मुझ पर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी भी है और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ये सुनना था कि नसीम ने लाल रंग का एक थैला मेरे हाथ में दिया। कहने लगी, भाई इसमें वो सारे जेवरात हैं जो आपने मुझे शादी पर दिए थे और जो कुछ जीशान ने मुझे बनवा कर दिए थे। अगर ये आपके कुछ काम आ जाए तो क्या बुरा है, आप इन्हें बेच दें और अपना एक छोटा सा जनरल स्टोर खोल लें। अगर आप अपने घर में एक जनरल स्टोर खोल लेंगे तो आपका कारोबार चल पड़ेगा। मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह मेरे भाई के कारोबार में तरक्की दे। और नसीम ने अपना सारा जेवर मेरे हाथ पर रख दिया, लेकिन मुझे ये बात गवारा नहीं थी कि मैं अपने भांजे भांजियों का हक खाऊं और अपनी बेवा बहन के पैसे से कारोबार शुरू करूं। इसलिए मैंने उसे वो जेवर वापस दे दिए हैं। उससे कहा है कि मैं जल्दी नौकरी तलाश कर लूंगा। बस मैं और नसीम यही बातें कर रहे थे। लगता है तुमने हमारी बातें सुन ली। अदील सर झुकाकर बैठे थे और उनकी बात सुनकर मैं उनके कदमों में बैठ गई। मुझे बहुत अफसोस था कि मेरे शोहर ने मुझ पर एतबार नहीं किया था, लेकिन इसमें गलती मेरे शोहर की भी नहीं थी बल्कि मेरी थी। मैं तो हमेशा से उसकी बहन और उसके बच्चों के खिलाफ थी। इसी वजह से वो मुझे अपनी ज़िंदगी में इतनी बड़ी परेशानी नहीं बता सके। दूसरी तरफ से मैंने एक दिन भी उसे सुकून से नहीं रहने दिया था। कभी उसके बच्चों को मारती, कभी उन्हें बासी खाना देती और मेरे बच्चों की खातिर उसने अपना सारा जेवर मेरे शोहर को दे दिया था। मैंने अपना जेवर निकाल कर अपने शोहर के हाथ में रखा और कहा कि आप इससे बेच दें और इससे एक स्टोर खोल लें। नसीम का मशवरा बुरा नहीं है, वाकई हमारा बड़ा सा कॉर्नर का मकान है, यहाँ पर अच्छी दुकान खुल जाएगी और तरक्की भी करेगी। मैं और नसीम हम दोनों आपका साथ देंगे और हम मिलकर आपके साथ खड़े होंगे। नसीम के लिए मेरे दिल में जो नफरत थी वो ख़त्म हो गई थी। मैं जान गई थी कि नसीम एक नेक दिल औरत है। उसने अपना सारा जेवर फौरन से मेरे शोहर के हाथ पर रख दिया और अपने बच्चों के मुस्तकबिल का भी नहीं सोचा। तो फिर भला मैं क्यों पीछे रहती हूँ। कुछ देर तो अदील इनकार करते रहे, लेकिन फिर मैंने आवाज़ देकर नसीम को बुला लिया। वो भी चली आई। मैंने उसे बता दिया कि मैंने उसकी और उसके भाई की बातें सुन ली हैं और मैं उसकी सलाह को बिल्कुल सही समझती हूँ। मेरी बात सुनकर नसीम बहुत खुश हो गई। फिर मैंने अपना और नसीम का जेवर अपने शोहर के हवाले कर दिया। मेरे शोहर ने वो जेवर बेच दिया और एक जनरल स्टोर खोल लिया। मैं नसीम के साथ मिलकर घर भी संभालती थी और जब मेरे शोहर दुकान का सामान लेने बाजार जाते तो हम दोनों बारी बारी दुकान भी देखती थी। हम दोनों की मेहनत से दुकान खूब तरक्की कर रही थी। हम दोनों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ने लगे और हमारी मोहब्बत देखकर बच्चों में भी मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने नसीम से अपनी हर गुनाह की माफ़ी मांगी और वादा किया था कि वो मुझसे उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। आज हमारे जनरल स्टोर को चलते हुए 3 साल हो गए हैं। हमारे घर में मोहब्बतों का राज है, क्योंकि अब मैं नसीम को समझती हूँ और वो तो पहले से ही मेरे साथ अच्छी थी। जब इंसान अपने रिश्तों को समझता है और दिल में नेक इरादे रखता है तो अल्लाह भी साथ देता है। हमारा कारोबार आज तरक्की कर रहा है और हमारे बच्चे भी दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे घर में खुशहाली ही खुशहाली है। मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, जो भाई अपनी बहनों की दुआएं लेते हैं, अपनी बहनों के हक में कुछ अच्छा करते हैं, तो जब उनकी बहनें उन्हें दुआएं देती हैं तो वो भाई खूब तरक्की करते हैं और फलते फूलते हैं। इसलिए अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक रखिए। उनके घर अगर जब भी मिलने जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, उनकी दुआएं लें। उनकी दुआओं से ही आप और आपके बच्चे पलेंगे और फूलेंगे। और जो भाभियां अपनी नंदों को बुरा कहती हैं, भाइयों को बहनों से दूर करती हैं, उनके शोहर कभी भी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। भाई बहन का रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ है और ये पाक रिश्ता है, इसलिए इस रिश्ते में गंदगी ना फैलाएं, बल्कि इस रिश्ते को कबूल करते हुए इस रिश्ते को प्यार से समेटें। अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।